شہادات ثلاثہ بہذا البلد ایک والد دو وما بلد تین. آ جائیں جی ایحسب ان یقدر علیہ احد، اس پر لکھے اوصاف ثلاثہ قبیحہ. نہیں یقدر ایک، اہلک تو مال اللبدا دو، علم یرہ احد تین. آ جائیں علم نجعل لہ عینین کے اوپر لکھیں اسباب علم ثلاثہ، اسباب علم ثلاثہ. عینین پر ایک، لسانن پر دو، ہدیناہم نجدین نجدین تین. یہ فک و رقبۃ او اطعام، اس پر لکھے مصارف ثلاثہ. فک و رقبہ ایک، یتیما ذا مقربہ دو، مسکینا ذا متربہ تین. ثم کان من الذین آمنوا کے اوپر لکھے شرائط ثلاثہ. آمنوا ایک، وتواصوا بالصبر دو، وتواصوا بالمرحمہ تین. مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے تین قسمیں اٹھائیں. لا زیادہ تاکید کے لیے، اقسم میں اللہ کریم قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر مکہ مکرمہ کی. وانت حل بہذا البلد، اس کے دو معنی ہیں آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے والے ہیں اس شہر کے. نیچے لکھا ہے تو رہنے والا ہے. دوسرا معنی لکھا ہوا ہے انت حل بہذا البلد، آپ کے لیے جنگ مکہ میں حلال ہونے والی ہے. میں پاس کرتا ہوں، ذرا آگے ایک آیت پڑھ لوں. ووالد وما ولد، اور میں اللہ کو قسم ہے والد کی. وما ولد، اور میں اللہ کریم کو قسم ہے اس کی جس کو اس نے جنا ہے، یعنی اولاد. اب مولانا اوپر حاشیے پر آ جائے. نمبر ایک، حلول سے، یہ ہلن جو ہے نا، ہلن حلول سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رہنے کی وجہ سے میں قسم اٹھا رہا ہوں. نمبر دو، حلال سے. اب تو مکہ میں لڑائی کرنا حرام ہے، لیکن ایک وقت لڑائی کرنا حلال ہو جائے گا. یعنی ان بلد والوں کو قتل کرنا حلال ہوگا. اس میں کتنی مشقت ہوگی. نمبر تین، آپ اس شہر میں حلال ہو. یعنی مشرکین نے آپ کو گالیاں دینا، ایذا دینا حلال سمجھا ہوا ہے. دن رات تکالیف میں ہو.
پڑھ کر ان تین باتوں کو حل کرتا ہوں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں اللہ کو مکے کی قسم ہے، نمبر 2 والد کی قسم ہے، نمبر 3 اولاد کی قسم ہے، البتہ تحقیق پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو فی کبد، تکلیف میں پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں۔ کبد کے نیچے لکھے مشقت۔ آ جاؤ مولانا، اب میں حل کرتا ہوں انت ہل کو۔ میرے محبوب میں اللہ کریم کو مکے کی قسم ہے، مکہ گواہ ہے، انت ہل بہذا البلد، ایک میں نے آپ کو جملہ لکھوایا، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں، کیوں؟ طرح ہے کہ آپ ٹھہرنے والے ہیں اس شہر میں، آپ مکہ کی بڑی عزت ہے، مکہ کی بڑی عزت ہے، آپ کے وجود کی وجہ سے اس کی عزت اور بڑھ گئی ہے۔ مکہ کی بڑی عزت ہے لیکن آپ کے یہاں ٹھہرنے کی وجہ سے، آپ کے وجود کی وجہ سے اس کی عزت اور بڑھ گئی ہے۔ ایک انداز تو یہ ہے، جب یہ معنی کریں گے تو ہلن حلول سے ہوگا، اور نمبر 2 حلال سے، میں اللہ کریم کو مکے کی قسم، مکہ گواہ ہے، انت ہل بہذا البلد، مکہ میں لڑائی کرنا حلال نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کے لیے مکہ میں لڑائی کرنا حلال ہو جائے گا۔ مکہ فتح ہوا، تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دی گئی، کچھ معمولی جھڑپیں ہوئیں، پھر امن قائم ہو گیا، پھر وہی حرمت برقرار رکھ دی گئی۔ تو اس جب فتح مکہ ہوگا، جھڑپیں ہوں گی تو مشقت تو ہوگی، میں اللہ نے پیدا ہی مشقت کے لیے کیا انسان کو۔ تیسرا معنی جو سیاق سباق کی بڑا مناسب ہے، جو میں نے آپ کو لکھوا دیا، میرے پیغمبر آپ حلال ہیں اس شہر میں، کیا معنی؟ مشرکین نے آپ کو گالیاں دینا حلال سمجھا ہوا ہے، آپ کو تکلیفیں دینا حلال سمجھا ہوا ہے، آپ کو زخمی کرنا حلال سمجھا ہوا ہے، آپ کو پتھر مارنا حلال سمجھا ہوا ہے۔ پریشان نہ ہو، وہ میں اللہ نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ گئے کہ نہیں، میں بھی تھک گیا ہوں اور آپ بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ تیسرا معنی سمجھ آیا ہے؟ فرمایا والدین، اور میں اللہ کو قسم ہے والد کی، والد کو دیکھو اولاد کی خاطر کتنی مشقت اٹھاتا ہے، اور وہ ماں والا تھا، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کتنی تکلیف، رو رہا ہے ساری رات، بچہ روتا رہا، اپنی تکلیف بیان ہی نہیں کر سکتا، بچہ مجھے تکلیف کیا ہے، معصوم ہے، رو رہا ہے، ہاتھ منہ مار رہا ہے۔ والد کتنی اور تکلیف اور مشقت اٹھاتا ہے اولاد کے لیے، اور اولاد کو کتنی مشقت ہوتی ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، میرے محبوب آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں مکہ میں، پریشان نہ ہو، میں اللہ نے پیدا انسان کو مشقت میں کیا ہے۔ والد کی قسم، والد کو دیکھ لو میرے محبوب کتنی اولاد کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، اولاد کو دیکھو اس کو کتنی مشقت ہوتی ہے۔ حوصلہ رکھو، میں اللہ نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ کچھ مقام سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب، اور شہادات ثلاثہ آپ کو لکھوا دی، 3 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، مکے کی قسم 1، والد کی قسم 2، وما ولد اور اولاد کی قسم 3۔ ایک چھوٹا سا جملہ سامنے لکھ لیں، یہ تینوں شاہد ہیں، یہ 3 سے مراد 1 2 3، یہ تینوں شاہد ہیں کہ مشقت میں ڈالنا ہمارے اختیار میں ہے۔ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو فی کبد، مشقت میں، لکھا ہے سو اس کا مقتضا یہ تھا کہ بوجہ مسائل کے نرم ہو کر توحید قبول کرتا، مگر کجا نرم ہی نہیں ہوا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، زجر، کیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں قدرت رکھے گا اس کے اوپر کوئی ایک، قدرت نہیں رکھے گا اس کے اوپر کوئی ایک۔ اوپر جملہ لکھے آیت کے اوپر، یعنی اللہ اسے سزا نہیں دے گا، یعنی اللہ اسے سزا نہیں دے گا۔
یقول ہلکت مالا لبدا، کہتا انسان لٹا دیا میں نے اپنا مال، لٹا دیا میں نے، اہلک تو ہلاک کر دیا، لٹا دیا میں نے مال، مال لبدا بہت سا، میں نے بہت سا مال لٹا دیا، بغرض حفاظت معبودان باطلہ کی نظر و نیاز میں نے معبودان باطلہ کی نظر و نیاز میں بہت مال لٹا دیا، وہ میری حفاظت کریں گے۔ مالن کے اوپر لفظ مخالفت اسلام میں، مخالفت اسلام میں ایاسب ولم یرہ احد، کیا گمان کرتے انسان کہ نہیں دیکھ رہا اس کو کوئی ایک؟ نہیں یقدر پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں، لکھ لیں، منکر قدرت، علم یرہ پر جملہ، منکر علم الہی، کیا گمان کرتے علم یرہ احد کہ نہیں دیکھ رہا، نہیں دیکھا اس کو کسی ایک نے کہ کہاں اور کتنا خرچ کیا، اس کا کیا خیال ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ واہ بھائی واہ، اب تین اوصاف آ گئے، اللہ یقدر، اللہ کی قدرت کا منکر ایک، نمبر دو اسلام کی مخالفت میں مال لٹانے والا دو، اور اللہ کے علم کا منکر تین۔ الم نجعل لہ عینین، اسباب علم ثلاثہ، کیا نہیں بنائی ہم نے انسان کی دو آنکھیں، انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی، اور زبان بنائی، وشفتین، اور ہونٹ دو بنائے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے رہنمائی کی انسان کی دو گھاٹیوں کی۔ گھاٹی سمجھتے ہو؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نجد، گھاٹی۔ نجدین کے اوپر لکھا ہوا ہے خیر و شر، یہ لکھا شیر و شر۔ میں بھی تھک گیا ہوں، کاتب نے بھی دل جلا کر رکھ دیا ہمارا۔ کیا لفظ ہے؟ خیر و شر کی جو گھاٹیاں کہتا ہے شیر و شر۔ خیر، میں بھی حیران ہو گئی ایک دفعہ دیکھ کر، بھئی کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ خیر و شر، زندہ بن۔ پہلے میں نے سوچا میں اس کو شیر پڑھوں، شیر کو دودھ کو کہتے ہیں، شیر اور شر، دودھ اور شر، خیر لفظ ہے۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے رہنمائی کی انسان کی دو گھاٹیوں کی۔ تو ان نعم کا مقتضا تھا، ان نعم کا مقتضا تھا متاثر ہونا، مگر کجا خلاصہ نہ نعم سے متاثر ہوئے، نہ نقم سے، نہ تکلیفوں سے اور نہ نعمتوں سے۔ ہاں مولانا اب اس کا جملہ لکھ لیں گی جو اسباب علم ثلاثہ ہیں تین، عینین ایک، لسانن شفتین دو، ہدینین، سامنے جملہ لکھ لیں۔ ان سے فائدہ حاصل کر کے شرعی اور غیر شرعی کو پہچان لو، ان سے فائدہ حاصل کر کے شرعی اور غیر شرعی کو پہچان لو۔ فلاقتہم العقبہ، فلا کے اوپر لکھے بمعنی حلہ، بمعنی حلہ، دو آنکھوں والی ہا حلہ، کیوں نہیں؟ معنی لکھے کیوں نہیں؟ فلاقتہم العقبہ، کیوں نہیں داخل ہوا انسان العقبہ، گھاٹی میں۔ کون سی گھاٹی؟ نیچے لکھا ہوا ہے دین اور فرائض انسانی کی گھاٹی۔ دین والی گھاٹی میں کیوں داخل نہیں ہوا؟ جو انسان کے دل میں فرائض ہیں اس کو پورا کرنے والی گھاٹی میں کیوں داخل نہیں ہوا؟ ہاں ہم نے نعمتیں دی ہیں، مجھے لطف نہیں آیا، سامنے جملہ لکھے فلاقتہم کا۔ جب ہم نے نعمتیں دی ہیں تو دین کی خاطر مشکلات کیوں برداشت نہیں کی؟ وما ادراک ما العقبہ، تجھے کیا معلوم سننے والے گھاٹی وہ کیا ہے؟
فک و رقبہ آزاد کرنا ہے گردن کا. فلکتا ہم پر کفران نعمت بھی لکھا ہوا ہے، نعمتوں کی ناشکری کی. فک و رقبہ فرائض انسانی نمبر 1 آزاد کرنا گردن کا، یعنی غلام کو آزاد کرنا. نمبر 2 اطعام یا کھانا کھلانا. فی یوم ذی مسغبہ اس دن میں، کون سا دن؟ ذی مسغبہ بھوک والا. بھوک والا جو دن ہے اس میں کھانا کھلانا. کھانا کیوں نہیں کھلایا اس نے؟ اس کو یتیمن، یتیم کو، ذا مقربہ جو قرابت والا ہو، رشتہ دار ہو، یتیم کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ نمبر 2 او مسکین ذا متربہ مسکین کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ محتاج کو. ذا متربہ جو خاک میں ملا ہوا ہے، ذا متربہ خاک میں ملا ہوا. اب 3 چیزیں آ گئی انسان کے فرائض. نمبر مصارف ثلاثہ 3 جگہ خرچ کرنا چاہیے تھا. غلامی سے آزاد کرنے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے تھا، یتیم کو کھلانا چاہیے تھا، مسکین کو کھلانا چاہیے تھا. لیکن سما پھر یہ بھی سن لو، سما تاکیب ذکری لکھا ہوا ہے، پھر یہ بھی سن لو، غلاموں کو آزاد کرانا ہے، مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلانا ہے، لیکن 3 شرطیں ہیں. ہو مومن، ثم کان من الذین، پھر ہو وہ ان لوگوں میں سے جو مومن بن چکے ہیں. 1 وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تاکید کی ہے صبر کی. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو تاکید کی ایک دوسرے پر رحم کرنے کی. بالمرحمہ کا معنی لکھیں ایک دوسرے پر رحم کرنا. یہ تو اس قرآن کے مطابق چہاروں پنجم لکھے ہوئے ہیں نا. وہ فک و رقبہ اول، اطعام 2، اور آگے من الذین آمنوا 3، چہاروں. میں اپنے جو الگ انداز ہے نا وہ الگ انداز آپ کو عرض کر دیا اوپر. اولئک اصحاب المیمنہ، ثمرہ یہی لوگ ہیں دائیں جانب والے. لکھا ہے مراد مطلق مومن ہیں، خاص بھی اور عام بھی، خاص مقربین اور عام مومن. والذین کفروا تخویف اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ. ہم اصحاب المشأمہ، ثمرہ کفر، وہ بائیں جانب والے ہیں. علیہم نار موصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی بند کی ہوئی، آگ ہوگی بند کی ہوئی. ایک شیخ پنجپیر کا جملہ لکھ لیں پچھلے صفحے پر. فک و رقبہ گردن کا آزاد کرانا. غلامی سے، کفر و شرک سے، یعنی کفر و شرک بند کرنے کے لیے کسی کو آزاد کرانا. مولانا بس میری شکل ختم ہو گئی ہے، اب تو